السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا اسم کا چوتھا ٹاپک اعراب شروع ہو چکا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھ کر پہلے کچھ اصول بتائے تھے، پھر ان اصولوں کو بتانے کے بعد مثالیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعراب کے اعتبار سے عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم تین شکلوں میں سے کسی نہ کسی ایک شکل میں ہوگا۔ ہمارے یہاں عربی کلاس کے اندر کہتے ہیں تین اعرابی حالتیں، اور میں نے آپ کو آسان کر کے سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ تین فارمز، آپ کو جو آسان لگے آپ اس طرح یاد کر لیں۔ اگر آپ کو فارمز آسان لگے فارمز یاد کر لیجئے، حالت آسان لگے حالت یاد کر لیجئے، قسم آسان لگے قسم یاد کر لیجئے، جیسے آپ کو ٹھیک لگے ویسے یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اب تک کی ہماری ساری بات کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ اعراب ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، اور وہ اعراب کے وہ سارے اصول جو میں نے بتائے تھے، دو چار اصول دوبارہ نہیں بتاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے پیچھے کی کلاسز ہمیشہ دیکھتے ہوئے چلیں، تو پھر آگے کی کلاسز آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئیں گی۔ بہرحال آج کی اس کلاس کے اندر سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی ہے کہ اعراب کے اعتبار سے عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم وہ تین اعرابی حالتوں میں سے کسی نہ کسی ایک حالت میں نظر آئے گا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ 98% اسم 98.5% اسما ایسے ہیں کہ جن کا آخری کسی نہ کسی وجہ سے بدلے گا۔ وہ وجہ کیا ہے ابھی تو وہ وجہ نہیں پتا، لیکن وہ میں نے بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ جو تین اعرابی حالتیں ہیں ان کے نام بھی میں نے بتا دیے تھے، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ اردو کے اندر حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، عربی کے اندر اس طریقے سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں نے آپ کو یہی بتا دیا تھا کہ مسلم جو ایک واحد مذکر اسم ہے، اس کے بارے میں یاد رکھیے گا، واحد مذکر اسم ہے، میں اس کو بھی بتاؤں گا۔ حالت رفع میں یہ کیسے ہوگا؟ دو پیش کے ساتھ۔ حالت نصب میں یہ کیسے ہوگا؟ دو زبر اور ایک الف کا ساتھ میں جو ہے اضافہ ہوگا۔ یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا، بس صرف اس کو دو زبر کا خاصہ ہے کہ اس کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے، تو وہ اسی لیے لکھا جا رہا ہے۔ اور حالت جر میں دو زیر کے ساتھ۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھیں کہ واحد مذکر اسم ان تین اعرابی حالتوں میں اسی شکل سے لکھا جائے گا، اسی شکل میں لکھا جائے گا۔ یہ اصول ہو گیا کہ ہر وہ اسم جو واحد ہو، مذکر ہو، واحد بھی ہو مذکر بھی ہو، مسلم واحد ہے نا، اور مسلم میل ہے، مذکر ہے، تو واحد مذکر اسم تین اعرابی شکلوں کے اندر انہی پیٹرنز پر لکھا جائے گا، یہی شکلیں اس کی ہوں گی۔ حالت رفع میں دو پیش، حالت نصب میں دو زبر الف کا اضافہ، اور حالت جر میں دو زیر کا اضافہ۔ میں ایک مثال اور دے دیتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پر زید۔ اب دیکھیں زید کے اندر بھی یہی چیز ہے جو مسلم کے اندر ہے، زید یہ بھی واحد ہے، واحد ہے نا، اور یہ مذکر ہے، مرد کا نام ہے۔ اور اعراب پڑھنے سے پہلے ہم نے چونکہ تینوں چیزیں پڑھی تھی، جنس، عدد، وسعت، اور اب اعراب پڑھ رہے ہیں، تو جنس کے اعتبار سے یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ مذکر ہے ویسے وہ مذکر ہے۔ عدد کے اعتبار سے یہ واحد ہے، جیسے یہ واحد ہے ویسے وہ بھی واحد ہے۔ اور وسعت کے اعتبار سے، چلو یہ تو نکرہ تھا، یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں تینوں چیزیں پتہ چل گئیں۔ اب اعراب کے اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں، تو جو پیٹرن یہ تھا وہی پیٹرن اس کا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو واحد مذکر یہ بھی ہے اور واحد مذکر یہ بھی ہے، تو اس واحد مذکر کو اسی پیٹرن پر ان تین شکلوں میں آپ بنانے کی کوشش کریں۔ جیسے مسلم کو ہم نے بنایا مسلمن، مسلمن، مسلمین، اسی طریقے سے آپ اپنی نوٹ بک کے اندر زید کو بنائیں، زید، اس کو حالت رفع کے اندر لکھیں زیدن، حالت نصب کے اندر لکھیں گے زیدن، اور حالت جر کے اندر لکھیں گے زیدن۔ بس اسی طرح سے آپ کو اور اسما کی پریکٹس کر لینی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ لکھ لیتے ہیں ہم، محمد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد۔ اب محمد کیونکہ وہ بھی واحد مذکر اسم ہے، تو اس کو حالت رفع میں لکھیں محمدن، حالت نصب میں محمدن، اور حالت جر میں محمدن۔ اور اگر میں آپ کو اور وضاحت کے ساتھ مثال دے کر کے سمجھاؤں، تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کلمے کے اندر لیتے ہیں، تو کلمے کے اندر ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمدن، وہ تو قرات کی وجہ سے را سے ملایا جاتا ہے محمد الرسول اللہ، لیکن وہ اسی پیٹرن پر ہوتا ہے محمدن، دو پیش کے ساتھ۔ اور جب مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں یا دوسرا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، دوسرے کلمے میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، اذان کے اندر بھی مؤذن صاحب یہی کہتے ہیں اشہد ان محمدر، ٹھیک ہے نا، دو پیش کے ساتھ۔
اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اللہم صلی علی محمدن، ٹھیک ہے، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے گا، تو آپ کو پتہ چل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اس کی 3 اعرابی حالتیں میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھا دی۔ اب یہ جو 3 اعرابی حالتیں الگ الگ ہیں، حالت رفع ہے، حالت نصب ہے، حالت جر ہے، یہ کب اور کیوں ہوتی ہے ابھی اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، بس اس اصول کو یاد کر لیجئے کہ وہ اسم جو واحد مذکر ہو وہ 3 اعرابی حالتوں میں اسی شکل میں لکھا جائے گا، حالت رفع میں 2 پیش کے ساتھ، حالت نصب میں 2 زبر کے ساتھ اور الف کا اضافہ، اور حالت جر میں 2 زیر کے ساتھ۔ میں آپ کو کچھ اسم دے دیتا ہوں، آپ اس کی مشق کر لیجئے گا۔ مثال کے طور پر قلم، قلم کو رکھیے یہاں پر، اپنی نوٹ بک کے اندر لکھیے گا، پریکٹس کیجیے گا۔ کتاب، کتاب بھی واحد مذکر اسم ہے۔ کرسی، یہ بھی واحد مذکر اسم ہے۔ مسجد، یہ بھی واحد مذکر اسم ہے، اور مسجد کے اندر، گھر کے اندر دروازہ بھی ہوتا ہے تو باب، یہ بھی واحد مذکر اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصول یہ نکلا کہ واحد مذکر اسم وہ ان 3 اعرابی حالتوں میں اس طرح لکھا جاتا ہے۔ واحد مذکر ہو گیا، اب ہم لکھتے ہیں واحد مؤنث، مسلم ہے اس کو مؤنث بناتے ہیں، مسلم کی مؤنث آتی ہے مسلمہ۔ اب مسلمہ کے لیے بھی ہمیں وہی تینوں فارم دیکھ لینی ہے، واحد مذکر اسم کی یہ تینوں فارمز تھی، اب مسلم کو دیکھ لیں، مسلمہ کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تینوں فارمز کے اندر کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ مسلمہ آ گیا، ایز اٹ از ہم نے اس کو یہاں پر کاپی کر لیا۔ اب اس کے اندر بھی ہمیں یہی کام کرنا ہے جو ہم نے واحد مذکر میں کیا تھا، وہی کام ہمیں واحد مؤنث میں بھی کرنا ہے، 2 پیش لگا دیے۔ مسلمہ حالت رفع میں بن گیا مسلمہ تن، ٹھیک ہے۔ اب حالت نصب کے اندر یہ بنے گا مسلمہ، وہی 2 زبر یہاں پر بھی لگا دیے جائیں گے، مسلمہ تن، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات یہاں پر اچھی طرح سے سمجھیں کہ 2 زبر کے ساتھ میں نے بتایا تھا الف کا اضافہ ہوتا ہے، یہاں پر الف نہیں لگے گا۔ اب یہاں پر اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ ہر وہ اسم جس کے ساتھ 2 زبر لگیں گے الف کا اضافہ ہوگا، یہ اصول ہے، لیکن اصول کے ساتھ ایکسیپشن بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا کچھ اسم ایسے ہوں گے کہ جن میں یہ ایکسیپشن اپلائی ہوگا، یعنی کہ یہ اصول اپلائی نہیں ہوگا ایکسیپشن کی وجہ سے، کہ اس میں 2 زبر تو لگیں گے، الف ساتھ میں نہیں لکھا جائے گا۔ ایسے 2 قسم ایسے ہیں، 2 قسم کے اسم، 2 طرح کے اسم ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ 2 زبر تو لگے گا، الف نہیں لکھا جائے گا، صرف 2 طرح کے اسم۔ ایک طرح کا اسم تو آپ کے سامنے آ گیا، جس اسم کے آخر میں گول تا ہو، اس کے بعد 2 زبر کے ساتھ الف نہیں لکھا جائے گا۔ اور دوسری طرح کا اسم ایسا ہے کہ جس کے آخر میں الف اور حمزہ ایک ساتھ جمع ہو جائے، اس کے ساتھ بھی 2 زبر لگنے کی شکل میں الف نہیں لکھا جائے گا۔ میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر 1-2 اسم لکھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، دعا۔ اب اگر یہاں پر حمزہ کے اوپر 2 زبر لگا دیے جائیں تو سیکنڈ لاسٹ الف ہے اور لاسٹ حمزہ ہے، جس اسم کے آخر میں سیکنڈ لاسٹ میں الف ہو اور لاسٹ میں حمزہ ہو، اس کے بعد پھر الف کا اضافہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا۔ ایک آدھ مثال میں اور لکھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر سما، آسمان کو کہتے ہیں نا سما، یہاں پہ بھی سیکنڈ لاسٹ الف ہے اور آخر میں حمزہ ہے، اس پر بھی اگر 2 زبر آ جائیں تو آخر میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ دعا، سما، جزا، جزا بدلے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی اس اصول کو یاد رکھیے گا کہ حالت نصب میں 2 زبر والے لفظ کے ساتھ آخر میں الف کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن جس اسم کے آخر میں گولتا ہو یا سیکنڈ لاسٹ الف اور لاسٹ حمزہ ہو، ان دونوں طرح کے اسم کے اندر آخر میں 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوتا، بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں رہ گیا حالت جر، تو حالت جر کے اندر بھی ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، خود سمجھ جائیں گے۔ مسلمہ، اس کو بالکل کاپی کیا اور آخر میں اس کی طرح یہ بھی لگا دیا مسلمہ تن، ٹھیک ہے۔ تو جیسے واحد مذکر تھا حالت رفع نصب اور جر میں اس کی یہ شکلیں تھیں، یہی واحد مؤنث بھی ہوگا کہ اس کی بھی حالت نصب جر اور حالت رفع میں یہی شکلیں ہوں گی۔ یہ شکلیں آپ کو یاد رکھ لینی ہیں۔ آپ چاہیں تو کچھ اور اسم میں آپ کو دے دیتا ہوں اسی پیٹرن پر، آپ کو اس کی پریکٹس کر لینی ہے۔ جیسے مسلمہ بنایا تھا نا، ایسی فاجرہ، کافرہ، منافقہ، ٹھیک ہے، اسی پیٹرن پر آپ مشق کرتے چلے جائیں۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے،
اصول یہ نکلا، خلاصہ یہ نکلا، لب لباب یہ نکلا کہ واحد مذکر ہو یا واحد مؤنث ہو، واحد اسم ہو مذکر ہو یا مؤنث ہو، ٹھیک ہے، واحد اسم ہو مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہ اعراب کے اعتبار سے اس کی تین فارمز یہی ہوتی ہیں: حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ، حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ، اور حالت جر میں دو زیر کے ساتھ، چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ یہ ساری بات کا لب لباب اور خلاصہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم اگلی کلاس کے اندر واحد ہم نے پڑھ لیا، اب ہم تسنیہ کو پڑھیں گے، پھر جمع کو پڑھیں گے، کیونکہ عدد کے اعتبار سے ہم نے دیکھا ہے واحد ہوتا ہے، تسنیہ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے۔ ہمارے اس کلاس کے اندر واحد اسم ختم ہو گئے، واحد کی پریکٹس ہم نے کر لی۔ اب قرآن مجید آپ کھول کر دیکھیے گا، اور قرآن مجید کے آخر میں آپ کو دو پیش نظر آ جائیں، کسی اسم کے لاسٹ میں دو زبر نظر آ جائیں یا دو زیر نظر آ جائیں، تو غالب گمان آپ کا یہی ہونا چاہیے، غالب گمان، کیونکہ ابھی ہم نے پوری عربی نہیں پڑھی اس لیے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن غالب گمان آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ یہ اعراب کی تین اعرابی حالتوں میں سے کسی نہ کسی ایک حالت کے اندر اسم ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بس یہ بات آج سمجھانے کی تھی، اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عربی زبان کا سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔